امریکہ نے لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا پر حملہ کر دیا۔ امریکی فوجی صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں دونوں کو نیو یارک منتقل کیا جا رہا ہے، انہیں امریکی عدالت میں اپنے جرائم کا جواب دینا ہوگا۔ امریکی فوج نے وینزویلا میں ایک غیر معمولی آپریشن کیا۔ یہ امریکی فوجی طاقت کا ایک غیر معمولی اور شاندار مظاہرہ تھا۔ صدر مادورو کو ایسی جگہ سے گرفتار کیا گیا جو کسی قلعے سے کم نہ تھی۔ دنیا نے دوسری عالمی جنگ کے بعد ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کو ہم چلائیں گے، چاہتے ہیں اقتدار کی منتقلی پرامن طریقے سے ہو، وینزویلا کے لوگوں کے لیے جو بہتر ہوگا کریں گے۔ مادورو ایک ظالم انسان ہے جس نے کئی لوگوں کو قتل اور گرفتار کیا۔ وینزویلا کے عوام پر کسی کو ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ میں زیادہ تر منشیات وینزویلا سے آ رہی تھیں۔ ہم نے جنگ میں اتنے لوگ نہیں کھوئے جتنے منشیات میں کھوئے ہیں۔ ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے، منشیات کے گٹھ جوڑ کو تباہ کریں گے۔ امریکی تیل کمپنیاں بھی وینزویلا جائیں گی۔ ہم وینزویلا پر دوسرے حملے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ٹرمپ نے گرفتاری کے بعد وینزویلین صدر کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے دوران دارالحکومت کراکس میں دھماکے، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ شہر پر فوجی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی نچلی پروازیں ہوتی رہی۔ امریکہ وینزویلا کے صدر پر بین الاقوامی سطح پر منشیات سمگلنگ کرنے والی مبینہ تنظیم کی قیادت کا الزام لگاتا رہا۔ صدر مادورو کی گرفتاری پر $5 کروڑ انعام بھی مقرر تھا۔ ادھر وینزویلا کی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ امریکہ ہمارے وسائل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ امریکہ کی فوجی جارحیت کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ وینزویلا پر امریکی حملے کے خلاف دنیا کے کئی ممالک کا سخت رد عمل۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ وینزویلا کے خلاف امریکی حملوں پر شدید تشویش ہے۔ اب ضروری ہے کہ مزید کشیدگی کو روکا جائے، بات چیت کے ذریعے صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے پر توجہ دی جائے۔ چین نے امریکی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا امریکہ نے خود مختار ملک وینزویلا کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، یہ کارروائی بین الاقوامی قانون اور وینزویلا کی آزادی پر حملہ ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی کارروائی خطے میں امن کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ صدر مادورو کو ہٹانا اور وینزویلا کی آزادی کو ٹھیس پہنچانا غلط ہے۔ ایران نے امریکی فوجی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وینزویلا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات پر مذاکرات کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے۔ کل 7ویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 2026 میں چین کا دورہ کرنے والی پہلی غیر ملکی اعلیٰ شخصیت ہیں۔ اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے کے تمام فریقین کو سنگین اقدام سے گریز کرنا چاہیے، تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ امریکی ایئر فورس کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر رینج کا حامل ہے، جدید نیویگیشن اور گائیڈنس نظام سے لیس ہے۔ میزائل دشمن کے ڈیفنس اور میزائل سسٹم سے بچ کر کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت کا حامل ہے۔ تیمور کروز میزائل سسٹم روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں، انجینئرز اور پاک فضائیہ کی ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ ایئر چیف کا کہنا ہے کہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ پاک فضائیہ کی مسلسل عملی تیاری کا عکاس ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت قومی قیادت کی پاک فضائیہ کو کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ ملکی دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔
پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایک بار پھر بھارت دہشت گردی کو فروغ اور علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف منظم اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی۔ معاہدے کے تحت پاکستان اپنے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات بھی کرے گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے چھٹے روز بھی جاری۔ پرتشدد احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ ازنا سمیت دیگر شہروں میں مشتعل افراد اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ گئی۔ مظاہروں کے باعث تعلیمی اور سرکاری ادارے بند ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کا ایران میں مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار۔ UN انسانی حقوق کونسل کی نمائندہ کا کہنا ہے ایران میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بڑھ گئی ہیں۔ مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف احتجاج ہو رہا۔ گلگت کے قریب برج الپاس میں برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ کیپٹن اسمد کی زیر قیادت ٹیم برف ہٹانے کا کام کر رہی تھی کہ تودے کی زد میں آ گئی۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں لاہور کے رہائشی کیپٹن اسمد، سپاہی رضوان اور PWD کا مشین آپریٹر عیسیٰ شامل۔ 2 اور 3 جنوری کی درمیانی شب برج الپاس پر شدید برفباری کے باعث برف ہٹانے کا کام جاری تھا کہ حادثہ پیش آیا۔ شہداء نے انتہائی سخت موسمی حالات میں ایک مشکل اور اہم آپریشن کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل افریدی نے اگلے جمعے کو سندھ کا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مشیر اطلاعات شفیع جان کے مطابق سہیل افریدی سندھ میں پارٹی کے اراکین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ادھر میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سہیل افریدی کو کراچی آنے پر خوش آمدید کہیں گے، اجرک پہنائیں گے اور احترام دیں گے۔ کراچی کے مسائل سے پیپلز پارٹی کبھی غافل نہیں رہی۔ پانی، سیوریج، سڑکیں اور انفراسٹرکچر وہ مسائل ہیں جنہیں سابقہ نام نہاد شہری حکومتوں کی دہائیوں کی غفلت نے جنم دیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام ایمن کی گفتگو۔ کہا سندھ حکومت نے ہمیشہ وسائل کی منصفانہ تقسیم پر یقین رکھا ہے۔ کراچی کا پیسہ کراچی پر لگایا جا رہا ہے۔ سندھ کے باشعور عوام جانتے ہیں کہ کون ان کی خدمت کر رہا ہے اور کون محض بیانات کی سیاست کے ذریعے اپنی ناکامیاں چھپا رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جرائم کی پارٹنر ہیں۔ سیاسی نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا بہتری نہیں آئے گی۔ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد میں دھوکہ نہ کھائیں۔ تبدیلی وہ لائے گا جس کے پاس نظریہ ہوگا۔ میرے جماعت اسلامی پاکستان حافظ رحیم الرحمان کا ٹیکنو فیسٹ پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا چیزوں کو بہتر کرنے کی بجائے ٹیکنالوجی کو بند کرنا ٹھیک نہیں۔ جھوٹ کی ایکسٹریم شکل کو عوام پر مسلط نہ کیا جائے۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ امریکی ڈاکٹرز انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک کے لیے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کریں گے، جبکہ چلڈرن ہاسپٹل، نشتر ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹس ہسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وفد نے بریفنگ میں بتایا کہ خون کی نالی میں چھوٹے سے سوراخ سے اینجیوپلاسٹی، سٹینٹ اور ایبلیشن کی جاتی ہے۔ مریم نواز نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں امراض قلب کا جدید طریقہ کار متعارف کروانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا۔ انٹراویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کے لیے اقدامات کی ہدایات بھی جاری کی۔ چینی کا بحران کم ہونے کے بعد آٹا غریبوں کی پہنچ سے کوسوں دور ہونے لگا۔ پنجاب سے آٹے کی سپلائی بند ہونے کے باعث پشاور میں قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ فائن آٹے کا تھیلا 3000 تک پہنچ گیا۔ آٹا ڈیلرز کہتے ہیں صرف 3 دن کا آٹے کا سٹاک بچا ہے۔ پنجاب سے سپلائی بحال نہ ہوئی تو قیمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ KP حکومت کو فوری پنجاب حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ ادھر کراچی میں بھی آٹے کی من مانے داموں پر فروخت جاری۔ آٹا
چکی آٹا 140 اور فائن آٹا 130 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد میں 20 کلو آٹے کی قیمت 200 روپے سے زائد بڑھ گئی۔ اسلام آباد کی مارکیٹوں میں بھی سرکاری نرخ نامے سے زائد ریٹ کی وصولی جاری، فی کلو قیمت 150 روپے ہو گئی۔ دکاندار کہتے ہیں فلاور ملز نے آٹے کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، لاہور میں آٹا سرکاری قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ کی کارروائی، 25 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا۔ کارروائی ضلع انتظامیہ خلات کی معاونت سے کی گئی۔ ضبط کیے گئے اسمگل شدہ سامان میں غیر ملکی چھالیاں اور کپڑا شامل۔ ایف پی آر کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی ٹھنڈ کا راج، بالائی علاقوں میں برف باری سے وادیاں سفیدی میں رنگ گئی۔ بلند پہاڑی سلسلوں سکردو نانگا پربت، وادی نیلم پر برف باری ہوئی۔ دیر بالا، لواری ٹنل، کمراٹ، سوات، کالام اور مالم جبہ میں بھی برف کے گالے پڑے۔ کراچی سمیت سندھ میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ، رات کے وقت دھند کے باعث M2 اور M3 بند کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دن میں پنجاب میں شدید دھند کی پیش گوئی کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی ابتدائی اسکواڈ ICC کو جمع کروا دیا۔ ذرائع کے مطابق ٹیم میں بابر اعظم، شہین افریدی اور حارث رؤف کا نام شامل ہے۔ محمد رضوان باہر، 31 جنوری تک اسکواڈ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ PCB شری لنکا کے خلاف سیریز کے بعد فائنل اسکواڈ ICC کو دے گا۔